السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بناوٹ کے لحاظ سے جملے کی قسمیں، اردو قواعد تیار کردہ مبین طلباء۔ آئیے بناوٹ کے لحاظ سے جملے کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے جملے کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ تو نمبر 1 ہے مفرد جملہ، نمبر 2 ہے مرکب جملہ، نمبر 3 مخلوط جملہ۔ اب تینوں کی تعریف دیکھیں گے اور ان کی ایک مثال بھی دیکھیں گے، جس سے سمجھ جائیں گے کہ ہم جملے کی جو قسمیں ہیں وہ کس لیے ہے۔ تو پہلا جو جملہ ہے وہ ہے مفرد جملہ۔ مفرد جملے کی تعریف ہے وہ جملہ جس میں صرف ایک فعل ہو اور مکمل معنی ادا کرے، اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مثال ہے کاشف اسکول جاتا ہے۔ یہاں کاشف کا اسکول جانے کا کام مکمل ہو رہا ہے اور جملہ معنی کے لحاظ سے پورا مکمل ہے، اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے مرکب جملہ۔ 2 یا 2 سے زائد فعل کا ایسا جملہ جس کا ہر فقرہ اپنے معنی پورا ادا کرے اور دوسرے فقرے کا محتاج نہ ہو، اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زائد جملے ہوتے ہیں، اس میں 2 یا 2 سے زائد فعل ہوتے ہیں جو اپنے معنی کے لحاظ سے پورے مکمل ہوتے ہیں، جیسے کہ نعیم بازار گیا، جملہ مکمل ہے، اس میں بات پوری سمجھ میں آ جا رہی ہے۔ اور انگور لایا بھی ایک جملہ ہے، وہ بھی اپنے معنی کے لحاظ سے مکمل ہے۔ تو 2 یا 2 سے زائد ایسے جملے جو اپنے معنی کے لحاظ سے مکمل ہوں، کسی اور کے محتاج نہ ہوں، انہیں مرکب جملے یا مرکب جملہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے مخلوط جملہ، جس کی تعریف بھی ہم دیکھ لیں گے اور مثال بھی دیکھیں گے۔ تعریف ہے 2 یا 2 سے زائد فعل کا ایسا جملہ جس کا پہلا فقرہ اپنے معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فقرے کا محتاج ہو، اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ یہاں جو جملہ ہوتا ہے وہ پہلا جملہ جو اپنے معنی بیان کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھیے مثال، علم ایک ایسی دولت ہے۔ اب دماغ میں سوال آئے گا کہ کیسی دولت ہے، کیسی دولت ہے۔ اب جب ہم آگے کا جملہ پڑھیں گے تب ہی ہم کو پورے معنی سمجھ میں آ جائیں گا۔ علم ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، ہے نا؟ کہ جب تک ہم نے آگے کا جملہ نہیں پڑھا تو ہم کو پہلے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو ایسے جملے کو مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ یہ تھے 3 جملے کی قسمیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، لیکن یہاں کچھ اور چیزیں ہیں جس کا آپ کو جاننا ضروری ہے۔ خاص فقرہ کسے کہتے ہیں، معاون فقرہ کسے کہتے ہیں، تابع فقرہ کسے کہتے ہیں، اسماء فقرہ کسے کہتے ہیں، توسیع فقرہ کسے کہتے ہیں، ان کی تعریف بھی دی گئی ہے۔ یہاں میں آپ کو کچھ دیر کے لیے اسکرین رکاتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لینا اور اس کو سمجھ لینا۔ میں یہاں ان جملوں کو نہیں پڑھتا، ہمارا اس ویڈیو کا فوکس صرف وہی تھا، 3 جملے، تینوں کی تعریفیں، تینوں کی مثالیں۔ اگر آپ کو یہ یاد کرنا ہے تو آپ ان سلائڈز کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، جس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ چلیے دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ Thanks for watching. Like, share and subscribe this channel.